نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تجسس پر۔ لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا حکم ہے لا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ حدیث شریف میں ہے گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ ہرس و حسد، بغض و بے مروتی نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور یہاں کے لفظ سے اپنے سینے کی طرف ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو ایذا مت دو اور نہ ان کے عیبوں کو تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ استغفر اللہ۔ خیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے انسانی شکلوں میں اٹھیں گے، پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، مثلاً مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی۔ تجسس یعنی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے خفیہ عیبوں کو تلاش کرنا یا اس کے لیے سعی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں کان لگائے تاکہ وہاں سے باجوں کی آواز سنے، یا ناک کو اس لیے صاف کرے تاکہ شراب کی بو سونگھے، اور نہ ہی کپڑے میں چھپی ہوئی شے کو اس نیت سے ٹٹولے کہ باجے وغیرہ کی پہچان ہو، اور نہ اس کے پڑوسیوں سے اس کے گھر میں ہونے والے معاملات دریافت کرے، لیکن اگر پوچھے بغیر خود ہی دو عادل شخص اسے بتا دیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے یا فلاں کے گھر میں شراب ہے جو اس نے پینے کے لیے رکھی ہے، تو اس وقت وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اور اجازت لینا بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کی ملک میں داخل ہو کر چلنا ایسا ہی ہے جیسے برائی سے منع کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر کسی کا سر پھاڑ دینا۔ البتہ جن لوگوں کی خبر تو قبول کی جاتی ہے لیکن شہادت نہیں، ان کے بتانے پر کسی کے گھر میں داخل ہو جانا محل نظر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس سے باز رہیں، کیونکہ صاحب خانہ کا اس کا حق رکھتا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہو، اور مسلمانوں کو ثابت شدہ حق اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا جب تک اس کے خلاف دو عادل شخص گواہی نہ دیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹا دیا جس کی وجہ سے اس کا ستر ظاہر ہو چکا، تو ایسی صورت میں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، اس کی ستر پوشی کریں گے اور اسے ڈھانپ دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم اس کا ستر کھول دو گے۔ حواریوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، یہ کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے عیوب وغیرہ کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ اسے برہنہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
تجسس کے کسی بھی بیماری کے اسباب جب تک معلوم ہوں گے پھر اس کا علاج ہوگا۔ اسباب کیا ہیں؟ بغض و کینہ اور ذاتی دشمنی ہے۔ جب کسی مسلمان کا بغض و کینہ دل میں آ جاتا ہے تو اس کا سیدھا کام بھی الٹا دکھائی دیتا ہے، یوں نظریں اس کے عیب تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض و کینہ سے پاک و صاف رکھے۔ اپنے دل میں مسلمانوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہیں لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور ان کے عیوب تلاش کرنے سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اس کا ایک اور سبب حسد ہے، کیونکہ حسد کسی بھی قیمت پر مقصود جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی عزت افزائی کی خواہش نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اس کی نعمت چھن جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ لہٰذا حاسد عیب تلاش کر کے مقصود کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔